السلام علیکم، میں ہوں جی اکرام ملک۔ آج پھر ایک بہت بڑی یا بری نیوز ہے کہ آج شام کو یہ حکومت پاکستان نے وزارت خزانہ نے پیٹرول کی پرائس میں کو 22 روپے اور ڈیزل کی قیمت میں جو ہے وہ 19 روپے 60 پیسے اضافہ کر دیے۔ آج سے 15 دن پہلے بھی اتنے ہی اضافہ کیا گیا تھا، جو قابل مذمت ہے۔ بہت تکلیف ہوئی ہے۔ یقین کریں کہ اپنی زندگی میں کبھی بھی اپنے علاقے میں جاتے ہوئے یا راولپنڈی میں یا یہاں گھومتے ہوئے کبھی احساس ہی نہیں ہوا کہ پیٹرول کی گاڑی کتنی چلائی ہے کتنی نہیں، لیکن اب تو وہ صورتحال آ گئی ہے کہ گاڑی بندہ کیسے چلا سکے گا۔ انہوں نے عام بندے کے جو ہے جینا حرام کر دی ہے۔ ابھی بجلی کی قیمتوں کی جو مسئلہ ہے وہ زیر احتجاج ہے، عوام احتجاج کر رہی ہے اور اس کا ابھی تک کوئی حل نہیں نکل سکا۔ کل ہماری نگران وزیر خزانہ نے کہا کہ میرے اختیار میں نہیں ہے، نگران حکومت کے محدود اختیار ہیں۔ چلے جی ہم مان لیتے ہیں، لیکن کیا لوگوں کو گھروں سے اٹھانا، لوگوں پہ تشدد کرنا، ایک سیاسی جماعت کے کارکنوں اور بچوں کو اٹھانا، ان کے جھنڈے چھیننا، ان کے غبارے چھیننا، یہ آپ کا اختیار ہے؟ یہ بھی آپ کا اختیار نہیں ہے۔ آپ کا اختیار صرف الیکشن کرانا ہے، فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں، جو جیتا ہے اسے حکومت دیں۔ وہاں آپ عوام کی عدالت میں جانے نہیں جاتے۔ وہ کس نے آپ کو اختیار دیا؟ آئین پاکستان میں نگران کا صرف اور صرف ایک ہی اختیار ہے، وہ الیکشن کرانا۔ جب آپ عوام کو بجلی کے بلوں میں ریلیف نہیں دے سکتے تو دوسرے کس طرح آپ اختیار استعمال کر سکتے ہیں؟ خدا را اس مملکت خدا داد کو مملکت خدا داد رہنے دے، عوام کو اختیار دے، اس آئین کے ساتھ کھلواڑ نہ کریں۔ آپ تو میٹرک پاس ایف اے پاس ہوتے ہو، آپ کی سوچ ہی محدود ہے، نہ آپ کے اندر عقل ہے نہ دانش ہے۔ عوام کی آپ نے زندگی اجیرن کر دی ہے۔ عوام کو یہ ضرور سوچنا ہوگا۔ ڈیفینیٹلی عوام پورے پاکستان میں احتجاج کر رہی ہے، اس میں ہم سب کو شدت لانی ہوگی، اور کسی سیاسی جماعت پہ، کسی سیاسی لیڈر پہ بھروسہ نہ کریں۔ یہ سب پالچی ہے، یہ سب کمپنی کے ملازم ہیں۔ کبھی کمپنی ایک پہ ہاتھ رکھتی ہے، کبھی دوسرے پہ ہاتھ رکھتی ہے۔ یہ پیسہ بناتے ہیں اور کوئی جیل میں جاتا ہے، کوئی لندن جاتا ہے۔ یہ سب اربوں پتی ہیں، اور آپ کے پاس، ہمارے پاس بل دینے کے پیسے نہیں ہیں۔ ہم ان کے لیے ووٹ مانگتے ہیں، ہم ان کے لیے جدوجہد کرتے ہیں۔ ہمیں خود اپنے آپ پہ شرم آنی چاہیے کہ ہم کیسے لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں، اور آئندہ لوگ اپنے علاقے میں انہیں جوتے مارے۔ یہ اس قابل ہیں، یہ قابل نفرت لوگ ہیں۔ اگر آپ کو اپنے بچوں سے محبت ہے تو خدا را سیاست سے بالاتر ہو کے، متحد ہو کے اپنے مسائل کے حل کے لیے باہر نکلیں، پرامن احتجاج کریں، اور یہ جو قیمتیں ہیں بجلی کی، یہ جو پیپلز پارٹی نے اور نون لیگ نے اتنے مہنگے آئی پی پیز کے سودے کیے کہ اگر بجلی نہیں بھی خرچ ہوگی تو حکومت پاکستان نے پیسے دینے ہیں، ڈیفینیٹلی وہ عوام سے چارج کی جاتے ہیں۔ اور پھر دوسرے ظلم کہ بجلی پاکستان میں بن رہی ہے، پیمنٹ ڈالروں میں کر رہے ہیں، چونکہ اس میں کک بیک کا مسئلہ تھا۔ یہ بغیرت لوگ اسی سے کک بیک سے ہی، تو کبھی موٹر وے سے، کبھی آئی پی پی سے، کبھی کس سے کمیشن لے کے انہوں نے پراپرٹیز بنائی ہیں۔ ہم ان کی کرتے ہیں وکالت۔ ہم کیوں نہیں گلگت بلوچستان میں جو گلگت میں سکردو میں جو اتنا پانی ہے، وہاں سے ہم بجلی پیدا کر سکتے ہیں۔ 4 روپے 5 روپے یونٹ بجلی پیدا ہو سکتی ہے، لیکن ہم نہیں کرتے، چونکہ وہاں ان کو کمیشن نہیں ملتا، کک بیک نہیں ملتا۔ کہتے تھے تھر میں اتنا کولر نکلے۔ ڈاکٹر سمر مبارک بند کا چند دن پہلے آپ نے پروگرام سنا کہ میں نے جب اس کو پروفیسر احسن اقبال کو بتایا کہ ہم اتنی بجلی بنا سکتے ہیں کہ وافر مقدار میں اور صرف 4 روپے یونٹ، تو اس نے کہا بس اس کو بند کر دو۔
او بھائی ہم کب سمجھیں گے یہ سب عوام دشمن لوگ ہیں. بمبئی کمپنی یہ سارے وہ ہیں. اگر ہر 15 دن اس طرح پیٹرول بڑھتا رہا، بجلی کی پرائسز بڑھتی رہیں، بس خودکشی ہوگی. اور خدا را اپنے بچوں کو نہ مارے، ان کے بچوں کے پکڑے جنہوں نے لوٹا ہوا ہے، ان کے پیٹوں سے لوٹا ہوا پیسہ نکالے. نہ عوام کے پاس ہے تعلیم کی سہولت، نہ عوام کے پاس علاج کی سہولت، نہ عوام کے پاس کوئی ٹرانسپورٹ کی سہولت. کوئی ایک سہولت بتائیں تو بھائی پھر آپ ٹیکس کس چیز کا لیتے ہو؟ یورپین ممالک میں ٹیکس اکٹھا کیے جاتے ہیں تو وہاں آپ کو میڈیکل کی سہولت، تعلیم کی سہولت، آپ بے روزگار ہوں آپ کو منتھلی کا خرچہ ملتا ہے. یہ ہوتی ہیں ویلفیئر اسٹیٹ. ہم ساتھ اسلامی لگاتے ہیں، دور دور تک ہمارے اسلام سے تعلق نہیں. ہم 7ویں صدی کے اسلام کو بس صرف مسجدوں میں ذکر کر دیتے ہیں، عمل درآمد تو صرف گورے کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ اگر پاکستان کی عوام متحد ہو کے اپنے مسائل کے لیے یکجان ہو کے نکلے گی تو سروائیول ہے، بصورت ہی گر ہر طرف تباہی اور موت ہی ہے. فیصلہ ہم نے کرنا ہے، عوام نے کرنا ہے کہ ہم کیا ان لٹیروں کے پیچھے چلتے رہیں گے یا اپنے بچوں کا بھی سوچیں گے. پاکستان زندہ باد.